اللہ یہ جو میں 313 صحابہ لے کر آیا ہوں، جانثاروں کو لے کر آیا ہوں، تابع داروں کو لے کر آیا ہوں، وفاداروں کو لے کر آیا ہوں، حوبے داروں کو لے کر آیا ہوں، پیروکاروں کو لے کر آیا ہوں، یہ میرا جمع پونجی ہے۔ مکہ کی سرزمین کے اندر 13 سالہ میری محنت کا ثمر اور نتیجہ اور پھل ہے۔ اللہ یہ میری کمائی ہے، یہ میرے صحبت یافتہ تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ آج دنیا سے چلے گئے، یہاں مر گئے، مٹ گئے، اللہم ان تہلک، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اللہ روئے زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر یہ صحابہ چلے گئے، پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر یہ صحابہ چلے گئے تو پھر اسلام کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، پھر دین کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، شریعت کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کی اہمیت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ جمع پونجی ہے، میری محنت ہے، میرا ثمر ہے، میرا پھل ہے، میرا نتیجہ ہے، میری کمائی ہے۔ 13 سالہ مکہ کی سرزمین پہ میں نے ظلم و ستم برداشت کر کے میں نے ان جانثاروں پر محنت کی ہے۔ 313 تیار ہوئے ہیں یہ جانثار، آج میں نے ان کو لا کر بدر کے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ ان کی لاج رکھنا، اللہ انہیں بچا لینا، اگر یہ نہ رہے تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تیری توحید کا ڈنکا نہیں بجے گا۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا اللہ کی وحدت کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے۔ خاتون اول، خاتون اسلام، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی اور پہلی زوجہ محترمہ، ان کی مختصر سیرت اور زندگی، خوبی اور کمالات اور اوصاف سے متعلق بات ہوئی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام پر مال اور اپنی دولت، ثروت، مال و منال سب کچھ قربان کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، یہاں تک کہ پہلی وحی اتری، کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے اسلام میں جس نے وضو فرمایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ غار حرا میں جبریل وحی لے کر آئے تھے اور اس کے بعد وضو کا طریقہ بتلایا تھا، اور جبریل نے وہاں پر ایڑی ماری تھی اور پانی کا چشمہ نکلا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ اس پانی سے آپ وضو فرمائیے، اور جبریل نے مجھے ابھی نماز کے قبل جو وضو ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ ابھی بتلائے ہیں۔ تو پہلے اسلام کے اندر جس نے وضو فرمایا کتاب میں لکھا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ دیگر واقعات، 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت، نوجوان شہزادہ جنت کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال پر ملال ہے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی اور چوتھی بیٹی، اور نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میرا دل کا سرور اور سکون اور ٹھنڈک اور قرار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باپ کی جدائی پر کہنے لگی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ علی الایام سرن لیالیہا، کہ اتنی بڑی مصیبت میرے اوپر آ چکی ہے کہ میرے والد گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ فاطمہ فرما رہی کہ مجھ پر وہ مصیبت آئی، وہ تکلیف آئی، وہ دکھ اور درد کی گھڑی آئی کہ اگر وہ تکلیف میں پہاڑوں پہ رکھ دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور دن کے اجالے پہ، روشنی پہ میں رکھ دوں تو وہ دن بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اپنے شہزادوں کی ایسی تربیت کی
اور ایسی بہادری سکھائی، ایسی شجاعت کے پیکر انہیں بنائے کہ وقت کے شمر اور وقت کے اخنس کے سامنے، وقت کے یزیدیوں کے سامنے وہ ڈٹ گئے اور کٹ گئے، لیکن اپنے نانا کے مشن سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی وفات حضرت فاطمہ کی 3 رمضان مبارک کو۔ تو رمضان مبارک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس رمضان مبارک میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ بدر جیسا معرکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، رمضان مبارک 21 رمضان مبارک کو، جو اگلے آنے والے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے انشاءاللہ ان سے متعلق بات ہوگی۔ تو بدر جیسا واقعہ، اسلام کا پہلا معرکہ، کفر اور اسلام کے درمیان ایک لحاظ سے جنگ جو ہوئی ہے اس کا نام ہے بدر۔ اور یہ بدر کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک خیمہ لگایا، اور خیمے کے اندر نبی علیہ السلام ہو لیے تشریف لے گئے، اور آگے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ اس خیمے کے اندر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ اس خیمے میں اگر کوئی آئے گا تو ابو بکر آئے گا، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام خیمے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مناجات پہ لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے نظر و نیاز پہ لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت پہ لگ گئے، دعاؤں کے اندر لگ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، دیکھا نبی علیہ السلام سجدے میں اتنا رو رہے ہیں، اتنا آنسو بہا رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ کہا اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ پر مجھے رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے، آپ اتنا نہ روئیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اور دعا کافی دعاؤں میں ایک دعا یہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ، یہ جو میں 313 صحابہ لے کر آیا ہوں، جانثاروں کو لے کر آیا ہوں، تابع داروں کو لے کر آیا ہوں، وفاداروں کو لے کر آیا ہوں، حوپے داروں کو لے کر آیا ہوں، پیروکاروں کو لے کر آیا ہوں، یہ میرا جمع پونجی ہے۔ مکہ کی سرزمین کے اندر 13 سالہ میری محنت کا ثمر اور نتیجہ اور پھل ہے۔ اللہ، یہ میری کمائی ہے، یہ میرے صحبت یافتہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اگر یہ لوگ آج دنیا سے چلے گئے، یہاں مر گئے، مٹ گئے، اللہم ان تہلک، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اللہ روئے زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، اگر یہ صحابہ چلے گئے پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، اگر یہ صحابہ چلے گئے تو پھر اسلام کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، پھر دین کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، شریعت کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کی اہمیت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ جمع پونجی ہے، میری محنت ہے، میرا ثمر ہے، میرا پھل ہے، میرا نتیجہ ہے، میری کمائی ہے۔ 13 سالہ مکہ کی سرزمین پہ میں نے ظلم و ستم برداشت کر کے میں نے ان جانثاروں پر محنت کی ہے، 313 تیار ہوئے ہیں یہ جانثار، آج میں نے ان کو لا کر بدر کے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ ان کی لاج رکھنا، اللہ انہیں بچا لینا، اگر یہ نہ رہے تو پھر کوئی نہیں رہے گا، اللہ تیری توحید کا ڈنکا نہیں بجے گا۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا اللہ کی وحدت کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام اگر صحابہ نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں ہوگا، دین صحابہ نہیں ہوں گے تو دین نہیں ہوگا، صحابہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، صحابہ نہیں ہوں گے تو نبی کی ختم نبوت نہیں ہوں گے، اگر صحابہ نہیں ہوگا نبی کی رسالت نہیں ہوگی، صحابہ نہیں ہوں گے پوری شریعت نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا، یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ جوش دلانے والی بات نہیں ہے، یہ ویسی گفتگو کی لکیر نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے وہی جملے ہیں، وہی دعا ہے، وہی التجا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بدر کے مقام پہ خیمہ میں نبی علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ ان جماعت صحابہ کو بچا لے، پھر تیری زمین پر عبادت تیری ہوگی، پھر تیرے نام کا ڈنکا بجایا جائے گا، پھر تیری توحید کا ڈنکا بجایا جائے گا،
پھر تیری شریعت کا چاٹ دھانگ عالم میں اس کا چرچا ہوگا، اللہ انہیں بچا لے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو وہاں علامات کے طور پر ہم اپنا ایک جھنڈا لگاتے تھے تاکہ اس جھنڈے کے تحت ہم فرق محسوس کر سکیں، جیتا کون ہارا کون۔ نبی علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ لے کر باہر آئے، دوپٹہ لے کر باہر آئے، اور نبی علیہ السلام نے لہرایا اور فرمایا کہ یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے، اور یہ اسلام کا علم ہے، اسلام کا جھنڈا ہے، اور یہ اگر سرنگو ہوا یاد رکھنا اسلام سرنگو ہو جائے گا، اگر یہ جھک گیا تو اسلام جھک جائے گا، اگر یہ شکست کھا گیا تو اسلام شکست کھا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجمع میں نظر دوڑائی تو سب سے پہلے جس پر نظر پڑی تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صاحب ذوالفقار شیر جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے پرچم ان کے ہاتھ پہ دے دیا اور فرمایا کہ ان کو علی اپنے ہاتھ پہ لے لو، اسلام کا پرچم علی کے ہاتھ پر ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ماں عائشہ کا پہلا محافظ علی المرتضیٰ ہے، ماں عائشہ کا پہلا مدافع علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دفاع کرنے والا پہلا بیٹا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا محافظ اگر ہے حضرت عائشہ کا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، حضرت عائشہ کو اونٹ کے ساتھ باہر آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں باہر آئی تھی؟ یہی بات حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، کسی نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے جواب دیا، دیکھو امی عائشہ ماں ہے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ان کے سامنے بیٹا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی کی بیویاں جو ہے مومنوں تمہاری ماں ہے، مومنوں تمہاری ماں ہے، نبی کے حرم میں آنے والی، نبی کی عزت بننے والی، نبی کی آبرو بننے والی۔ فرمایا وہ مسلمانوں تمہاری ماں ہے، تو ماں اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بیٹا، تو ماں کو جتنا بھی گھٹاؤ گے ماں ماں ہی رہے گی، اور بیٹے کی شان جتنا بڑھاؤ گے وہ بیٹا بیٹا ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہ بیٹے کی شان آپ بڑھا رہے ہو وہ بیٹا باپ بن جائے، وہ بیٹا دادا بن جائے، پر دادا بن جائے، ایسا نہیں ہے، وہ بیٹا بیٹا ہی رہے گا۔ ماں کو جتنا گھٹاؤ گے، جتنا دباؤ گے، جتنا نیچے جھکانے کی کوشش کرو گے، ماں ماں ہی رہے گی۔ یہ ہمارے اکابر نے ایک سبق دیا ہے، ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ ماں کی شان پہ بولو نہیں، بیٹے کی شان پہ بولو نہیں۔ ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے محافظ اور پہلے اسلام کے تحفظ کرنے والے، اسلام کا پرچم اٹھانے والے، اور وہ پرچم نبوی اسلام کا پرچم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو نبی علیہ السلام نے قرار فرمایا۔ اور 17 رمضان مبارک کو جہاں بدر کا واقعہ پیش آیا وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ